بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں مختلف مسائل ہیں اور ان تمام مسئلوں میں کسی نہ کسی کو اختلاف ضرور ہے۔ گھر میں مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بیوی کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، شوہر کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ روزانہ گھروں کے مسائل میں اختلاف ہے۔ بیٹے کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، ابا کی رائے کچھ اور ہوتی ہے۔ نکاح کا مسئلہ آ گیا، بیٹا کہہ رہا ہے میں یہاں نکاح کروں گا، باپ منع کر رہا ہے تم یہاں نکاح نہ کرو۔ کسی دکان کا مسئلہ آ گیا، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں خریدنا ہے، باپ کہہ رہا ہے اس کو خریدنا ہے۔ کسی چیز کو خریدنے کا مسئلہ آ گیا، بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، شوہر کہہ رہا ہے اسی کو خرید دو۔ دنیا بھر کے مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے، گھر سے لے کر باہر کی سوسائٹی تک اور مکان سے لے کر حکومت کی سطح تک اختلاف ہیں اور یہ اختلاف رہیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ مسلم مسئلہ ہے جس میں ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، یہود ہو یا اور کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ ناستک، دہریہ، خدا کا باغی نہ ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے۔ یہ ایک یقینی مسئلہ ہے کہ موت آنی ہے۔ کوئی جوانی میں بھی مرتا ہے، کوئی بچپنے میں بھی مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں بھی مرتا ہے، عورت بھی مر رہی ہے، مرد بھی مر رہا ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں۔ موت ایک یقینی چیز ہے۔ دنیا میں موت سے کسی کو فرار نہیں، موت سے کسی کو بھاگنا نہیں، موت سے کسی کا بچاؤ نہیں، موت سے کسی کو فرار نہیں ہو سکتا ہے۔ موت ایک یقینی چیز ہے۔ یہ کانوں کے تار جو ابھی خوب سن رہے ہیں، یہ آنکھیں جو ابھی خوب دیکھ رہی ہے، یہ زبان جو بہت بول رہی ہے، یہ دل جو خوب دھڑک رہا ہے، یہ ہاتھ جو بہت حرکت کر رہے ہیں، یہ پاؤں جو بہت دوڑ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پاؤں پر سناٹا، ہاتھوں پر سناٹا، زبان پہ سناٹا، کانوں کے سننے کے تار ٹوٹ جائیں گے، آنکھیں دیکھنا بند کر دے گی اور سارے مسائل دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے۔ اس کو لاش کہہ دیا جائے گا۔ لاش کا معنی لاش ہے، عربی میں اس کو لاش کہا جاتا ہے، یعنی اب کوئی چیز نہ رہا۔ اس سے متعلق کل کو یوں کہہ رہے تھے کہ یہ جا رہا ہے، اس سے متعلق آج یوں کہیں گے کہ یہ جنازہ جا رہا ہے۔ اس سے متعلق کل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دوڑ رہا ہے، اس سے متعلق آج ہم یہ کہیں گے اس کی لاش جا رہی ہے۔ کل کو یہ اپنے پاؤں پہ دوڑ رہا تھا، آج کسی کے سہارے پر چل رہا ہے اور کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر کے یہ جا رہا ہے۔ وہ بیوی جو کبھی اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی تھی، آج اجنبیوں کے کندھوں پر بیٹھ کر کے جا رہی ہے۔ یہ ایک موت کی حقیقت ہے، اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ذرا سا سننا کم ہو جائے تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کو بتاؤ، شاید میل آ گیا ہو، شاید پردے میں نقصان ہو گیا ہو، چاہے سوراخ ہو گیا ہو، ممکن ہے کوئی اور مسئلہ کان کا ہو گیا ہو، ڈاکٹر سے بتائیے، دورے جا رہے ہیں۔ جو کان ذرا سا سننا کم کر دیتا ہے اس پر ڈاکٹر پہ ڈاکٹر اور ڈاکٹر پہ ڈاکٹر دورے جا رہے ہیں۔ جب یہ کان بالکل ہی سننا بند کر دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ یہ آنکھیں جو اس وقت بہت دیکھ رہی ہے، اگر اچانک اس کا دیکھنا کم ہو جائے، اس میں موتی آ جائے، اس میں جھامر آ جائے، اس میں پانی آ جائے، اس میں رگیں سوکھنے لگے، بھائی جلدی سے ڈاکٹر سے بتاؤ۔ سورت میں نہیں مل رہا ہے، بمبئی چلے جاؤ، وہاں نہیں مل رہا ہے، مدراس میں کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں نہیں مل رہا ہے، ارے کیوبا میں بہت بڑی آنکھ کی ہاسپٹل ہے وہاں چلے جاؤ۔ یہ دورہ جا رہا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ جب اللہ بالکل بند کر دے گا تو کیا حال ہوگا؟ وہ زبان جو خوب چل رہی ہے، کینچی کی طرح بولتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، اگر اس میں ذرا سا بولنا کم ہو جائے
تھوڑی سی لکنت آ جائے تو یہ انسان فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، وقات ہاسپٹل میں دوڑ رہا ہے، معاویل میں دوڑ رہا ہے، فلاں جگہ دوڑ رہا ہے، کہیں لقوا تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، یہ دوڑا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ اللہ جب اس زبان کو بالکل خاموش کر دے گا تو کیا ہمارا حشر ہوگا؟ وہ پاؤں جو ابھی دوڑ رہے ہیں، اگر اچانک تھوڑا سا درد شروع ہو جائے، کھچاؤ شروع ہو جائے، تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، تعویذ والوں کے پاس دوڑتے ہیں، اور ادھر ادھر کے وعیدوں کے پاس نہ معلوم کہاں کہاں ہم دوڑتے ہیں۔ جب اللہ اس کے چلنے کی قوت کو بالکل ختم کر دے گا، اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا؟ حقیقت حال میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ موت کا وہ جھٹکا جو انسان کو لگنے والا ہے، جو انسان کو لگنے والا ہے، وہ بڑا خطرناک اور بڑا خطرناک ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں اللہ نے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ چونکہ عربی گرامر سے واقف نہیں، اس لیے آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں مسائل ہوا کرتے ہیں۔ نفس جو ہے نا، یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا یہ مذکر لفظ ہے، لیکن اس لفظ کا مؤنث لفظ کوئی نہیں آتا۔ نفس جو ہے یہ میل پر بھی بولا جاتا ہے اور فیمیل پر بھی بولا جاتا ہے، اس کے فیمیل کے لیے کوئی اور لفظ نہیں آتا۔ نفسن کا لفظ عورت پر بھی بولا جاتا ہے، نفسن کا لفظ مرد پر بھی بولا جاتا ہے، نفس کا لفظ بچے پر بھی بولا جاتا ہے، نفس کا لفظ برے پر بھی بولا جاتا ہے، نفس کا لفظ انسان پر بھی بولا جاتا ہے، نفس کا لفظ جانور پر بھی بولا جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، یعنی عورت ہو، مرد ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو اور جانور ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں ایک معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا۔ مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ ایک بچے کا انتقال ہو گیا، ماں بہت رو رہی تھی، بے چین تھی، اللہ کے حبیب سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اکلوتا بیٹا، میرا بچہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، میرا آس کوئی نہیں، میرا سہارا کوئی نہیں، میری زندگی کی مدد کوئی نہیں، یہ چلا گیا، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کا اگر ظہور ہو جائے اس جگہ پر، آپ کی نبوت کا اگر ظہور ہو جائے اس جگہ پر تو میں اکیلی تو ایمان لائی ہوں، اصل میں لوگ میرے رشتہ دار ایمان نہیں لائے، وہ مجھے تانا دے رہے اور یوں کہہ رہے دیکھو مسلمان ہوئی اس لیے تیرا بچہ مر گیا۔ میرے قبیلے والے، میرے رشتہ دار اس کو تانا دے رہے کہ تو مسلمان ہوئی اس لیے تیرا بچہ مر گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبوت کو بدنام کرنا نہیں چاہتی، میں اسلام کو بدنام کرنا نہیں چاہتی، یا رسول اللہ ایمان کی وجہ سے لوگ مجھے تانے دے رہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قم باذن اللہ، جنازے میں پڑا ہوا بچہ بیٹھ گیا، دنیا نے دیکھ لیا، اسلام کا تانا تو ختم ہی ہو گیا، لیکن مزید پورے قبیلے کو ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے مجھے وہ سارے معجزات دیے گئے جو پہلے نبیوں کو دیے گئے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک مرتبہ ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عورت آئی اللہ کے حبیب سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ مرگی جانتے ہیں نا، انسان جو ہے پھیپھڑا جس کو ہم کہتے ہیں، پھیپھڑے کی بیماری، انسان اچانک تناؤ آ جاتا ہے، جھاگ آ جاتی ہے منہ پر، گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، پھیپھڑے کی بیماری ہے، اور میں عورت ذات ہوں، کبھی چلتے چلتے مجھے یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے، میں گر جاتی ہوں، اللہ کے حبیب میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو صبر نہیں کرے گی، اللہ تجھے جنت الفردوس عطا کریں گے، تو صبر کر لے تیری بیماری پر، خدا تجھے جنت الفردوس دیں گے۔ پر اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں، ٹھیک ہے اللہ مجھے جنت دے دے۔ فرمایا لیکن یا رسول اللہ اتنی دعا تو کم سے کم کر دیجئے، اتنی دعا تو کر دیجئے کہ جب میں گر جاؤں راستے میں کہیں پر تو میرا چہرہ کھلنے نہ پائے اجنبیوں کے سامنے۔
اتنی دعا تو آپ کر دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے یہ دعا کر دی۔ اس عورت کا بیان ہے کہ اس کے بعد کبھی راستے میں یہ مسئلہ مجھے پیش بھی آیا، لیکن الحمدللہ میرا چہرہ دعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کھلا۔ یہ بھی معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال اللہ کے حبیب کے ہاتھوں وہ تمام معجزات ظاہر ہوئے جو اگلے نبیوں کو دیا۔ بلکہ ایک بات میں نے کل بھی حضرات علماء کے اندر کہی، میرے مدرسے کے اندر میں نے کہا اللہ کی دو صفتیں، صفت علیم و صفت خبیر۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، باخبر ہے۔ اللہ کی صفت علم اور اللہ کی صفت خبر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فائدہ اٹھایا دنیا میں کسی نبی نے نہیں اٹھایا۔ اللہ کے علم سے، اللہ کے علیم ہونے سے، اللہ کے باخبر ہونے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فائدہ اٹھایا اتنا کسی نبی نے نہیں اٹھایا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا، یعنی آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سارا علم مجھ کو دیا گیا، اور مجھ سے لے کر قیامت تک کا پورا علم بھی اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم الاولین والآخرین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار حضرت عیسیٰ کا تو یہ قائمی معجزہ تھا۔ قبرستان سے گزرے، لوگوں نے کہا کہ اس قبر میں بہت پرانی قبر ہے، ذرا کہو نا اس کو زندہ کرو، ہم دیکھنا چاہتے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت نے قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا، اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ حضرت عیسیٰ اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ، ہزاروں سال کا فاصلہ۔ فرمایا میں نوح کا بیٹا سام ہوں۔ فرمایا اچھا، کہا قیامت قائم ہو گئی؟ اس نے نکلتے ہی پوچھا، کہا نہیں۔ کہا اچھا تو نے موت کو کیسے پایا؟ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے، روایتوں میں یہ لفظ موجود ہے، فرمایا کہ جس وقت میری موت کے موقع پر مجھے جو جھٹکا لگا تھا، ہزاروں تلوار کے جھٹکے حیثیت نہیں رکھتے جو موت کا جھٹکا تھا، اور ہزاروں سال آج ہو گئے لیکن وہ موت کی کرواہٹ میرے منہ سے نہیں گئی۔ اس موت سے ہر ایک کو سامنا کرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس موت سے سامنا کرنے والا نہ ہو، ضعیف ہو جوان ہو، ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ عجیب ہے قرآن کریم موت کو مسئلہ بتا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں تمہیں مرنا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، تم اس مسئلے کو سمجھو، اسے معمولی نہ سمجھو، اسے معمولی نہ سمجھو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز کی، جنازہ لے کر چلے، قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی اور جنازہ وہاں پہنچ گیا۔ ہماری طرح 10 گھنٹے لے کر بیٹھے نہیں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہے کہ میت کا انتقال ہو جائے تو جلد از جلد اس کو قبرستان پہنچا دو، یہ مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میت نیک ہے تو وہ خود تم کو اندر سے بول رہی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اللہ کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اور اگر میت بری ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ گندی چیز کو لے کر کیوں اپنے پاس تم بیٹھے ہو، ڈال دو اس کو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میت کو جلدی دفن کر دو۔ ہمارے وہاں آپ دیکھ لو 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، گھر والے بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں نہیں آیا، وہ فلاں نہیں آیا۔ ارے بھائی صلاۃ جنازہ فرض علی الکفایہ ہے، فرض علی الکفایہ کا مطلب موجودہ لوگ پڑھ لیں، اور جب آپ نے ایک وقت دے دیا ہے کہ فلاں وقت میں جنازے کی نماز ہوگی، اب بھی اگر لوگ نہیں آ رہے تو ان کا انتظار کرنا یہ ان لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے جو پہلے سے حاضر ہو چکے، ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے دوسروں کا۔ اسی لیے آج بھی اگر آپ عرب میں دیکھ لیں تو میت کو ایک طویل دیر تک وہ لے کر نہیں بیٹھتے۔ اگر ظہر میں انتقال ہوا تو عصر کے بعد تدفین، عصر میں انتقال ہوا تو مغرب بعد تدفین، مغرب میں انتقال ہوا تو عشاء کے بعد تدفین۔
سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے. ہم سنت سے بہت ہٹ چکے ہیں، بہت ہٹ چکے ہیں. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ لے کر کے جب قبرستان میں پہنچے، قبر کھودی جا رہی تھی، حضرت بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ہاتھ میں لکڑی لے کر زمین کریدنے لگے. زمین یہ جیسے انسان کسی خیال میں ہو، کسی تصور میں ہو اور بیٹھے بیٹھے کریدتا ہے، اللہ کے حبیب زمین کریدنے لگے بیٹھے بیٹھے. اس کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کوئی تکلیف؟ فرمایا نہیں، میں اس جانے والی کی اگلی زندگی سوچ رہا ہوں. یہ جو ابھی قبر میں جا رہا ہے، میں اس کی اگلی زندگی سوچ رہا ہوں. کیا سوچ رہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ابھی اکیلا اندر ہوگا، اس کے پاس وہ فرشتے آئیں گے، جو فرشتے اس سے سوال کریں گے. اگر یہ جواب دے پایا تو ٹھیک ہے، ورنہ روایتوں میں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا لوہے کے گرز سے اس کی پیشانی پر مارا جائے گا. دنیا میں اس کی اولاد بھی اپنے باپ کو مارنے پر بچاتی تھی، اس کو وہاں کون بچائے گا؟ میں اس کی آخرت کو سوچ رہا ہوں کہ اس کی سیڑھی کیسے یہ چڑھے گا، یہ اللہ کی طرف کیسے چلے گا. اس کو ابھی کچھ سوالات ہونے والے ہیں، وہ ان سوالوں میں کیسے کامیاب ہوگا. اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں موت کا تصور کیا کرو، اگر تم موت کا تصور رکھو گے تو دنیا کی لذتیں اللہ تم سے ختم کر کے آخرت کے فکر کو ڈال دے گا. اس لیے یہ موت جو ہے نا ہر انسان کو آنی ہے، آنی ہے، آنی ہے. ہر ایک کو اس راستے سے پار ہونا ہے. اور اس کی جو تلخیاں ہے نا پھر عجیب مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اچھا انسان مر گیا، چلو مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا تو بھی کوئی بات تھی، معاملہ فنش ہو جاتا، مر گئے، مٹی ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن میرا قرآن یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے. آگے آیت تو دیکھو اللہ کیا کہہ رہا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ نے موت کو ایک مسئلہ بنایا ہے. دنیا میں ہمارے مسئلے بہت بنے ہوئے ہیں. مہنگائی مسئلہ ہے، آئے دن مہنگائی کے خلاف یہ پارٹی ہڑتال کر رہی ہے، کل کو یہ پارٹی ہڑتال کر رہی ہے. آج جویلرز ہڑتال کر رہے ہیں کہ تم نے ٹیکس بہت ڈال دیا. کل کو جو ہے پیٹرول والے ہڑتال کر رہے ہیں، پرسوں کوئی اور ہڑتال کر رہا ہے. مہنگائی کو لوگوں نے مسئلہ بنایا. سر درد ہو جائیں تو مسئلہ بنایا، بیمار ہو جائیں تو مسئلہ بنایا، بیوی کی بیماری مسئلہ بنایا. ان دنیا بھر کے چیزوں کو دکان نہیں چل رہی ہے مسئلہ بنایا، کاروبار میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا مسئلہ بنایا. یہ سب مسئلے ہیں. حالانکہ یہ مسئلے وہ ہیں جس کی کوئی حقیقت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. اور موت کا مسئلہ اتنا زبردست ہے لیکن ہم نے اسے اپنا مسئلہ ہی نہیں بنایا. وہ باپ ہمارا، وہ باپ جو باپ رات رات بھر ہمارے لیے سسکیاں لیتا تھا، روتا تھا، آنکھ کھل جانے پر دوڑتا تھا، سردی اور گرمی کو برداشت کر کے اپنی اولاد کی مسکراہٹوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اپنی اولاد کی مسکراہٹوں کو کہ میں کما کر اس لیے لا رہا ہوں کہ میرا بیٹا پریشان نہ ہو جائے. اپنی اولادوں کی مسکراہٹوں کے لیے اس نے گرمی کو برداشت کیا دکانوں پر، اس نے سردی کو برداشت کیا دکانوں پر. وہ یہاں بھیک مانگتا ہے، وہ وہاں بھیک مانگ رہا ہے، وہ وہاں بھیک مانگ رہا ہے، وہ اس سے منت و سماجت کر رہا ہے. بھائی کچھ دے دو، میرا مکان بن جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، میرا مکان چل جائے، کچھ دے دو میری اولاد کے لیے. صرف اس لیے وہ یہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جب وہ باپ دنیا سے رخصت ہوا اور قبر میں پہنچا تو وہ بھول بھلیاں ہو گیا کہ اولاد کو مہینے کے بعد یہ بھی یاد نہ رہا کہ میرا باپ مرا بھی ہے یا نہیں مرا. وہ ماں جو رات بھر رویا کرتی تھی، اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر داب کر پورے گھر میں گھوم کیا کرتی تھی کہ میری اولاد کو نیند آ جائے. وہ راتوں کو سوتی نہیں تھی، وہ اپنی اولاد کے چین اور سکون کو دیکھنا چاہتی تھی. وہ صبح اٹھ کر کے اپنی
اپنے جانے والے بچے کا توشہ تیار کر رہی ہے، اس کا ٹفن تیار کر رہی ہے، میرا لال اسکول جا رہا ہے، میرا لال مدرسے جا رہا ہے، میرا لال جو ہے جاب پہ جا رہا ہے، یہ دکان پہ جا رہا ہے، یہ کام پہ جا رہا ہے، جس کے لیے صبح صبح جلدی سے اٹھ کر اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے وہ ٹفن تیار کر رہی تھی، وہ ماں مری، مہینہ نہیں گزرتا اولاد کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میری ماں بھی مر گئی ہے، بلکہ ایک زمانہ گزرتا ہے سال 2 سال کا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی قبروں کو بھی بھول جاتے ہیں، یہ قبر کہاں ہے وہ بھی یاد نہیں۔ ہم نے موت کو مسئلہ ہی نہیں بنایا، ساری دنیا کے مسئلے ہیں، لیکن ایک موت کا اتنا اہم مسئلہ، لیکن ہم نے اس کو مسئلہ ہی نہیں بنایا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس موت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا مر گئے، مٹی ہو گئے، معاملہ ختم ہو جاتا تب تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ کہتا ہے مر کر مٹی نہیں ہونا ہے، مر کر مٹی نہیں ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہاں تمہیں حساب دینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تم نے سورج کے بازار میں کیا دھوکہ دیا تھا، تم نے اپنی دکانوں پر بیٹھ کر کیا دھوکہ دیا تھا، تم نے مجلسوں میں بیٹھ کر کیا غیبتیں کی تھی، تم نے آپس میں بیٹھ کر کسی کے خلاف کیا پلان بنایا تھا، تم نے حرام روزی کمانے کے لیے کیا چکر چلایا تھا، تم نے کسی کو پامال کرنے کے لیے کیا مشورے کیے تھے۔ تمہارے ان مشوروں کا پتہ چاہے پولیس کو نہ ہو، ڈی ایس پی کو نہ ہو، ڈی وائی ایس پی کو نہ ہو، پی ایس آئی کو نہ ہو، تمہاری حکومتوں کو نہ ہو، لیکن تمہارے ان پلان کو تمہارا رب بہت جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے ہر معاملے کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اچھے معاملے کا بدلہ اچھا اور برے معاملے کا بدلہ برا دیا جائے گا۔ اور بھائی انسان گناہوں سے رکتا ہے دو طریقوں سے، ایک تو مجبوری کا طریق اور ایک اپنے اختیار سے، ایک مجبوری کا طریق اور ایک اختیار سے۔ اللہ نے بندے میں دونوں چیزیں ڈالی ہیں، بندے میں دونوں چیزیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس انسان میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، میں نے اس انسان میں اچھائی بھی ڈالی ہے، برائی بھی ڈالی ہے، اچھائی بھی ڈالی، برائی بھی ڈالی، تقوی بھی ڈالا اور پھر اس کو فجور بھی ڈالا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں خواہش کس کو کہتے ہیں؟ خواہش آج کل بعض لوگ پوچھتے خواہش کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ سبق میں سنتے رہتے ہیں خواہش خواہش، تو خواہش کہتے ہیں کس کو؟ میں نے ایک آسان زبان میں جو حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمائی وہ تعریف میں نے کی۔ میں نے کہا دیکھو خواہش کا مطلب ہوتا ہے، آپ بھی سمجھ لیجئے اس بات کو، خواہش کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے دل میں خلبلی پیدا ہو، دل پریشان ہو اس چیز کے لیے، اس خلبلی کو اور اس پریشانی کو خواہش کہا جاتا ہے۔ اب اچھی چیز کے لیے بھی دل پریشان ہوتا ہے، بری چیز کے لیے بھی دل پریشان ہوتا ہے۔ اگر بری چیز کے لیے دل پریشان ہے تو یہ بری خواہش ہے، اور اچھی چیز کے لیے دل پریشان ہے تو یہ اچھی خواہش ہے۔ انسان کو نماز پڑھنے کے لیے دل پریشان ہے، یہ آدمی نیک ہے، یہ اچھی خواہش ہوئی۔ اور اگر کسی کو دیکھنے کے لیے، بد نظری کرنے کے لیے، اجنبی عورتوں پر نگاہ ڈالنے کے لیے، اخبار کی تصویروں کو کاٹ کاٹ کر صرف لذت لینے کے لیے، یا موبائل میں اچھی اچھی تصویروں کو لے کر صرف دیکھتے رہنا، یہ بری خواہش ہے۔ اب دل اندر سے اگر بے چین ہے کہ موبائل کھول رہا ہے دیکھنے کے لیے اور پریشان حال ہے کہ میں کب دیکھوں اس کو خواہش کہا جاتا ہے۔ یہ بری خواہش بھی ہے، اسی کو اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، میں نے بری خواہش بھی ڈالی ہے، وَتَقْوَاهَا اچھی خواہش بھی ڈالی ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اللہ اچھی خواہش ڈالتا اور بری خواہش نہ ڈالتا تو بندہ مجبور ہو جاتا، اور مجبور بنانا یہ بندے کے اختیار کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختار بنایا ہے، پورا اختیار لے کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تجھے 2 راستے بتا دیے، یہ خیر کا یہ شر کا، اس پر چلے گا جنت، اس پر چلے گا جہنم۔
اس پر چلے گا اللہ کی رضامندی، اس پر چلے گا اللہ کی ناراضگی. میں تجھے مجبور نہیں بنا رہا ہوں کہ تو تقوی ہی اختیار کر، تو نماز ہی پڑھتا رہے، تو روزہ ہی رکھتا رہے. میں تو تجھے دو راستے دے رہا ہوں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. آگے یہ بیان کر دیا، لیکن جو تقوی والی خواہش پر چلے گا ہم اس کے دل کو پاکیزہ بنائیں گے، وہ کامیاب ہوگا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور جس نے بری خواہش کو لیا وقد خاب من دساہا، فرمایا وہ خسارے میں، وہ نقصان میں، وہ ہلاکت میں، وہ بربادیوں میں جائے گا. وقد خاب من دساہا. اب دیکھیے، کسی گناہ سے روکنا یا تو اختیار سے ہوگا یا استرار سے ہوگا، یا تو مجبوراً رکے گا یا اپنے اختیار سے رکے گا. اگر مجبوراً گناہ سے رکا ہے، مجبوراً گناہ سے رکا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اوپر سے گناہ ہوگا. مثلا آپ موبائل میں گندی تصویر دیکھ رہے ہیں، یا آپ کمپیوٹر میں گندی تصویریں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی سنیما کھول کر، کوئی فلم کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا عریانی تصویریں کھول کر کے بیٹھے ہیں، یا گھر میں اللہ معاف فرمائے ٹیلی ویژن پر گندی تصویریں اور گندا فلم میں دیکھ رہا ہوں. اور اتنے میں کوئی بڑا آ گیا، ہمارا استاد آ گیا، شیخ آ گیا، باپ آ گیا، بھائی آ گیا، ماں آ گئی، جسے ڈر لگتا تھا. ارے بعض وقت تو انسان اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ بیوی آ گئی، کہے گی اچھا تم ایسی چیزیں، تم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو. تو بیوی کے خوف سے بند کر دیا، باپ کے خوف سے بند کر دیا، ماں کے خوف سے بند کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ٹی وی کو اس نے بند کر دیا اور غلط سیریل دیکھنا موبائل میں اس نے بند کر دیا، یہ اللہ کے خوف سے نہیں ہوا، یہ تو مجبوراً ہوا اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوسروں کے خوف سے. اس بند کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اوپر سے ڈبل گناہ ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کو بند کر دیا اس نیت سے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا میرا اللہ تو، میں چپکے چپکے موبائل میں دیکھتا ہوں گندی تصویروں کو، لیکن وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، وہ آج نہیں تو کل میرا راز فاش کر دے گا. وہ مجھے اگر اس نے ذلیل کر دیا، اس کے خوف سے جس نے اس کو بند کر دیا، یہ ثواب ملے گا اور ڈبل ثواب ملے گا. ایک اختیار سے رکنا ہوا اور ایک مجبوراً رکنا ہوا. مثلا ہماری مجلس یہاں لگی ہوئی تھی اور میں غیبت کر رہا تھا، آپ بھی غیبت میں مبتلا، میں بھی آپ کے ساتھ غیبت میں مبتلا. اب جس کی غیبت ہم کر رہے تھے وہ صاحب آ گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے غیبت اور وہ صحابی آ گئے. اب جب وہ آئے ہم فوراً بات کرنا بند کر دیا، اچھا تشریف لائیے، آپ کا ہی انتظار تھا، آئیے تشریف لائیے، یہ کہہ کر کے ہم اس کو بلا رہے ہیں، حالانکہ ابھی ہم اس کی غیبت کر رہے تھے اور اس کے آنے پر ہم نے غیبت کو بند کر دیا. یہ غیبت کا بند کرنا اللہ کے لیے نہیں ہوا، اس بندے کے خوف سے ہوا. یہ مجبوراً ہم نے اپنی خواہش کو بند کیا ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ ڈبل گناہ ہوگا. ایک تو غیبت کا اور ایک مخلوق سے ڈر کر کے اس کام کو چھوڑنے کا. اس کے مقابلے میں اگر ہم غیبت کو اس نیت سے چھوڑ دیتے کہ اللہ یہ نہیں سن رہا ہے، تو تو دیکھ رہا ہے، تو تو سن رہا ہے، ہم کیوں کسی کی غیبت کریں، ہم کیوں کسی کی برائی کریں. اگر ہم اس نیت سے رک جائیں تو اس اختیار پر ثواب ملے گا. دنیا میں اسی طرح تمام گناہوں کو میرے بھائیو سمجھ لیجئے، مجبوراً رکنے پر، اس گناہ سے رکنے پر کوئی ثواب نہیں، اختیار سے رکنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. ہم سب کو مرنا ہے، اختیاری رکنے کا بھی حساب دینا ہے اور مجبوراً رکنے کا بھی حساب دینا ہے. ثُمَّ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم نے سورت کے بازاروں میں کیا کام کیا تھا، تمہاری نگاہیں کہاں چلی تھی، تم نے دکانوں پر بیٹھ کر کیا دھوکہ دیا تھا، تم نے اپنی بیوی سے چوری چوری دنیا میں کتنے غلط مسائل کیے تھے، تمہاری اولاد سے نظریں بچا کر تم کہاں کہاں ہوٹلوں میں جا کر گناہ کیا کرتے تھے، تم نے حرام کا روپیہ کیسے کمایا تھا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی. اللہ کہتا ہے میرے پاس محفوظ ہے. ثُمَّ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کا حساب کلیئر نکلا، جس نے سورت کی بازاروں میں نگاہ کو بچا لیا، جس نے دکان پر بیٹھ کر للہیت اور خالص اللہ کو یاد کر کے کاروبار کیا، جس نے حرام کا روپیہ نہیں کمایا، جس نے دھوکہ نہیں دیا، جس نے جھوٹ نہیں بولا، جس نے گجرات یا ہندوستان کے مال کو امپورٹڈ مال کہہ کر کے نہیں بیچا، جس نے صاف صاف سچی بات
کہہ کر کے اس مال کو بیچا. ہمیں کیا ہو گیا؟ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے اندر سے محبتیں ختم ہو گئی، صداقتیں ختم ہو گئی، سچائی ختم ہو گئی، معاف کرنا ختم ہو گیا، ایک دوسرے کو ملنا ختم ہو گیا، امانت داری ختم ہو گئی، دیانت داری ختم ہو گئی، خیانت سے زندگیاں بھر گئی، گالی گلوچ سے زندگیاں بھر گئی، ایران توران کی باتوں سے زندگیاں بھر گئی، غیبت سے زندگیاں بھر گئی. ہماری نگاہوں نے ہمیشہ دیکھا تو ہمیشہ تان و تشنی والا دیکھا، حسد والا دیکھا، گرانے والا دیکھا، مٹانے والا دیکھا. ہم نے لوگوں کو اسی نگاہ سے دیکھا، یہ گر جائیں، یہ مٹ جائیں، یہ تباہ ہو جائیں، اس کی بیٹی ذلیل ہو جائے، اس کی بیوی ذلیل ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، میں اوپر آ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میری ترقی ہو جائے. ہم نے سب کو اس نگاہ سے دیکھا. مومن تیرا کیا ہو گیا؟ تو بھلا بن کر کے آیا تھا، آج لوگوں کے لیے تو برا بن چکا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تو بہت اچھے لوگ تھے، تم تو بہت اچھے لوگ تھے. اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے. ایک تو تمہارا کلکٹر تمہاری تعریف کر دے، تمہارا ڈی ایس پی تمہاری تعریف کر دے، تمہارا سی ایم تمہاری تعریف کر دے، تمہارا پی ایم تمہاری تعریف کر دے، تمہارا صدر جمہوریہ تمہاری تعریف کر دے، اور ایک ساری کائنات کا مالک تمہاری تعریف کر رہا ہے. تم بہت اچھے لوگ ہو، تم بہت اچھے لوگ ہو. کیوں؟ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم بھلائی کا حکم دینے والے، تم خود ہی برائیوں کے اوپر چل رہے ہو. تم بھلائیوں کا حکم دینے والے، تم برائیوں کا حکم دینے لگے، تم بھلائیوں کا حکم دینے والے، تم بھلائیوں سے روکنے لگے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں اپنے دین سے دور ہو گئے؟ صداقت و امانت ہماری زندگی سے کیوں ختم ہو گئے؟ اللہ ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے، ایمان کا صحیح ذوق نصیب فرمائے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. فرمایا حساب کے بعد اگر جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. کیسا کامیاب؟ کیسا کامیاب؟ اب احادیث کا میں ترجمہ کر دوں، حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے. قرآن آیات کا ترجمہ کر دوں، آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اللہ فرماتے میں تجھے وہ جنت عطا کر دوں گا کہ تو بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، تیرا بڑھاپا وہاں تجھے نہیں آئے گا، تیری چاہت کے مطابق کھانا ملے گا، تجھے روزانہ تیرے حسنقوں میں بڑھاتا چلوں گا، تیری جوانی میں اضافہ کرتا چلوں گا. یہ وہ جنت ہے جس میں بڑھاپا نہیں، یہ وہ جنت ہے جس میں بیماریاں نہیں، یہ وہ جنت ہے جس میں کالا پن کبھی نہیں آتا، جس میں تیرے حسن کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. میں تجھے وہ جنت دینے والا ہوں. لیکن اس جنت کے لیے اس محدود زندگی کو جو 50 60 70 سال کی ہے، اس کو مرضی مولا پر کما کر کے آ جا. میں تجھے منع نہیں کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے منع نہیں کرتا ہوں دنیا کو حاصل کرنے سے، میں تجھے منع کر رہا ہوں غلط کمانے سے. غلط کمانے سے اپنی حفاظت کر لو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ اس کو دوسری جگہ یوں بیان فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا انما الحياة الدنيا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو. فرمایا کھیل کود ہے، کھیل کود. اللہ کہہ رہا ہے کھیل کود. کھیل کود کہہ رہا ہے ارے اچھے خاصے ہم کما رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہے، ویلکم ہو رہا ہے، ہم تھات بات سے رہ رہے ہیں، بڑے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہے ہیں، ہمارے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں. کھیل کود میں تو ہنسی مذاق ہوتی ہے، ہم تو وقار والے ہیں، اس کو تو کھیل کود کہہ رہا ہے. اللہ فرمایا ہاں میرے بندو تم سمجھے نہیں، میرے کہنے کا مطلب تم نہیں سمجھے. ارے دنیا میں ایک مداری ہوتا ہے، دگدگی بجاتا ہے، کہتا ہے ابھی میں سانپ نکالوں گا دیکھ لینا، ابھی میں شیشے میں سے جنات نکالوں گا دیکھ لینا، اور جنات میں سے شیشہ نکالوں گا دیکھ لینا، ابھی میں شیشے میں سے انڈا نکالوں گا دیکھ لینا. وہ بتا رہا ہے اور ہم جیسے فرصت اس کے اطراف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آدھا گھنٹہ دیکھ لیا،
دیکھنے کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا. جیسے یہ دنیا کا کھیل آدھے گھنٹے تک چلا اور مسئلہ ختم ہو گیا, اللہ کہتا ہے میری نگاہ لے کر دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے میری نگاہ لے کر دیکھو. اگرچہ تم دکان میں کام کر رہے ہو, تمہاری بیوی گھر میں کام کر رہی ہے, تم کاروبار میں کام کر رہے ہو, تم آفسوں میں کام کر رہے ہو, تم پی ایم اور سی ایم کے مقام تک پہنچے ہوئے ہو, تم نے اونچے اونچے عہدے اور ڈگریاں لے لیے, تم سارے کام میں لگے ہوئے ہو. اللہ کہتا ہے میری نگاہ لے کر کے دیکھو. تو ایسا ہی ہے جیسے بچوں کے سامنے مداری کا کھیل جو ہو رہا تھا تو بچے تو اس سے خوش ہو رہے تھے, واہ واہ کتنا اچھا بتا رہا ہے, لیکن بڑے لوگ اس کو کھیل سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اسی طرح میری نگاہ میں تمہارے سارے کام یہ کھیل ہے, کھیل, یہ سب کھیل ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب, یہ سارے کھیل ہے. کیا ہوگا؟ جیسے وہاں آدھے گھنٹے کے بعد مسئلہ ختم, اسی طرح تمہارے 50-60 کے اوپر مسئلہ ختم ہو جائے گا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ, یہ صرف زینت تمہیں ہری بھری نظر آ رہی ہے. وتفاخر بینکم, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے جا رہے ہیں. وتکاثر فی الاموال والاولاد, ارے میرا مال اتنا ہے, میرے پاس تو اتنی کوٹھیاں ہیں, اتنی دکانیں ہیں, میرا مال تو امپورٹ ہو رہا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ اپنا کام ہے, فلاں جگہ سے ہمارے وہاں تو مال آ رہا ہے. ابھی میں نے بمبئی میں بھی شروع کر دیا, ابھی میں نے احمد آباد میں بھی شروع کر دیا, دنیا بھر میں میری کوٹھیاں جاری ہو گئی. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اللہ مثال دیتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ. قرآن ہے, کیسے ہم کو سمجھا رہا ہے. فرمایا جیسے ایک کھیروت نے, ایک کسان نے ایک بیج ڈالا, وہ بیج جب نکلا تو بڑے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ کھیتی ہری بھری ہو گئی, اب بڑی ہو رہی ہے. لیکن چند ہی دن گزرے تھے, مہینہ گزرا, اس کے اوپر کوپنیں آنے لگی, دانا آنے لگا, تو دھوپ سے وہ خشک ہونے لگے. وہ خشک ثم یہید فتراہ مصفرا, وہ خشک ہونے لگے, وہ سوکھ گئی تمہاری کھیتی, وہ گیہوں کی, چاول کی, وہ خشک ہو گئی, وہ ہریالی ختم ہو گئی. ارے اچھا چلو خشک ابھی بھی تو کھڑی ہے. ثم یہید فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما, اتنے میں کھیروت آیا اور سب کو کاٹ کر ختم کر دیا. اللہ کہتا ہے اسی طرح یہ جوانی تمہیں ہری بھری نظر آ رہی ہے, کھیل کود میں دوڑے جا رہے ہیں, کوئی ادھر کھیل رہا ہے, کوئی کرکٹ کے میدان میں کھیل کر اللہ کے باغی بن کر جا رہا ہے, نمازوں کو چھوڑتا جا رہا ہے, کوئی موبائل کی دنیا میں فلموں میں بیٹھ کر اللہ کی بغاوت پر جا رہا ہے, کوئی سنیما ہال میں بیٹھ کر اللہ کی بغاوتوں پر جا رہا ہے, کوئی ہوٹلوں کے اندر زنا کے اڈوں پر جا کر بغاوتوں پر جا رہا ہے, کوئی ہتھا کتا مستندہ ہو کر پجاموں کو اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر اللہ کے مقابلے میں مستندہ بن کر کے جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے اسی طرح جیسے ابھی جوانی ہریالی ہے تمہیں نظر آ رہی ہے, لیکن بڑھاپا آ جائے گا, تمہاری ہریالی ختم, خشک ہو جاؤ گے, چہروں پر نلکیاں پڑے گی. ارے وہ چہرہ جس پر تمہاری بیوی جوانی میں محبت سے بوسہ دیا کرتی تھی, بڑھاپے میں دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہے گا. یہ بڑھاپا آ گیا. اب بڑھاپے کے بعد تم یوں سوچو گے ارے چلو ابھی بھی تو بڑھاپا ہے, جی رہے, سانس چل رہا ہے. فرمایا اتنے میں میرا ملک الموت آئے گا اور تمہارے اس کھیتی کو کاٹ دے گا, ختم ہو جائیں گے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہید فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید. اب اگر دنیا میں تم ٹھیک گزرے ہوں گے تب تو جنت تمہیں ملے گی, اور اگر ٹھیک نہیں گزرے تو وفی الآخرۃ عذاب شدید, بہت سخت میرا عذاب ہوگا. اور پھر اللہ تاکیدن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا, یہ دھوکے کا سامان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. حضرت علی نے فرمایا دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے, اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جتنی میری زندگی گزر گئی وہ واپس آنے والی نہیں ہے. فرمایا دنیا جانے والی ہے, آخرت آنے والی ہے. عقل مند وہ ہے جو آنے والے کی تیاری کرے, جانے والے کی تیاری کرے. مومن وہ ہے میرے بھائیوں, مومن وہ ہے جو اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کرے. اللہ سے تعلق جوڑو میرے بھائیوں,
اللہ سے تعلق جوڑو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اللہ سے تعلق جوڑو۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، دنیا کمانے سے، کاروبار کرنے سے، بیوی سے محبت کرنے سے، اولاد سے محبت کرنے سے قرآن منع نہیں کر رہا ہے۔ قرآن تو ان کے حقوق کو بیان کر رہا ہے، بیوی سے محبت کرو، پرایوں سے محبت کرتے ہو بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، ان کے بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ محبت نہیں بیان کی تو اور کیا کیا؟ تمہاری اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرو گے، اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کسی بھی سفر سے تشریف لاتے تھے تو کچھ نہ کچھ خرید کر لاتے تھے اپنی اولادوں کے لیے۔ اگر راستے میں موقع نہیں ملا تو دیوبند کے بازار ہی سے جلیبی خرید کر لے جاتے تھے۔ کسی نے شاہ صاحب سے فرمایا، حضرت اتنا عمل فرمایا، دنیا میں اچھی اچھی دعوتیں ہم نے کھائی اور میرے بچے گھر پہ بھوکے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں اس نیت سے اپنی اولاد کے لیے لے جاتا ہوں، میری اولاد خوش ہو جائے گی، اللہ اس پر بھی مجھے صدقے کا ثواب عطا کرے۔ ہماری شریعت اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، حلال کمائی، کاروبار کرنا، دکان چلانا، اس سے قطعاً منع نہیں کرتی۔ عبد الرحمن ابن عوف سب سے بڑے مالدار صحابی ہیں، ملینر آدمی ہیں، لیکن دین کے ساتھ ان کی دنیا تھی۔ عثمان غنی ملینر آدمی ہیں لیکن دین کے ساتھ ان کی دنیا تھی۔ صحابہ کرام نے بھی کمایا ہے، اس لیے کماؤ تو حلال کا کماؤ، جائز کا کماؤ، صحیح راستے سے کماؤ، اپنے اللہ سے تعلق جوڑو۔ ہماری دکانوں کو نماز بناؤ، نماز کو دکان نہ بناؤ۔ دکان کو نماز بنانے کا کیا مطلب ہے؟ دکان پر بیٹھے ہیں، فکر ہو اذان ہو تو میں پہلے نماز پڑھوں گا، میرے مقدر کی روزی انشاءاللہ مجھے نماز کے بعد بھی ملے گی، میرا گھراک جائے گا نہیں، وہ 4 دکان گھوم کر پھر آئے گا، مقدر کی روزی جانے والی نہیں ہے۔ دکان کو نماز بنا دو، فکروں کو نماز بنا دو، کھانے کو نماز بنا دو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو دکان بناؤ، یعنی نماز میں آیا اور فکریں دکان کی ہے، یہ تمہاری نماز دکان بن گئی۔ ہمیں ان مسائل کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موت ایک حقیقی چیز ہے، ہمیں جانا ہے، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کریں، کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، ان سے بیعت ہو، اپنی زندگی بنانے کی فکریں کریں، اپنے مولا سے تعلق جوڑیں اور اس کو راضی کرنے کی فکریں کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔